آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر یہ حرص، یہ ہوس نہیں تھی۔ ایک عربی کا واقعہ ہے، شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی، ایک دیہاتی، ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ پر ایمان لے آیا، آپ کا امتی بن گیا۔ پھر وہ کہنے لگا میں آپ کے ساتھ مہاجر بن کے رہوں گا، یہی رہوں گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس کے قیام قیام کا خیال رکھنے کے لیے آپ وسلم نے ذمہ داری لگائی اس کا خیال کرنا۔ تو پھر جب ایک جنگ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت میں کچھ قیدی ملے، آپ نے وہ سارے جو قیدی تھے ان میں تقسیم کیا، اور اس دیہاتی کا، عربی کا بھی حصہ رکھا اور اس کے ساتھیوں کو دے دیا۔ وہ سواری کے اونٹوں کو چرانے گیا ہوا تھا، جب واپس آیا اس کا حصہ اس کو دیا گیا، تو وہ سارا جو حصہ اس کو دیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے حاضر ہو گیا اور فرمایا کہ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ قال، حضور نے فرمایا قسمتہ لک، یہ میں نے آپ کا حصہ رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ما علی ھذا، میں نے اس وجہ سے، ما علی ھذا اتبعتک، میں نے اس وجہ سے تو آپ کی پیروی نہیں کی، آپ پر ایمان نہیں لایا، یہ مال و دولت کے لیے تو نہیں، حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، نہ اس کے گھر بار ہے، کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے تو آپ پر ایمان نہیں لایا، ولکن اتبعتک علی ان ارمی الی ھاہنا، فرمایا میں تو آپ کا پیروکار اس لیے بنا ہوں کہ مجھے یہاں پر تیر لگے، یہاں پر تیر لگے۔ وہ اشار الی حلقہ بسہم، اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں تیر لگے، فاموت فادخل الجنہ، میں مر کر جنت میں چلا جاؤں، مجھے تو یہ مال و دولت نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تصدق اللہ یصدقک، اگر یصدقک، اگر اللہ تعالیٰ، اگر تو اس بات میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری اس خواہش کو پورا کرے گا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ صحابہ دشمن سے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تشریف لے گئے، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہ شکور بھی ساتھ چلا گیا، تو وہاں جا کے شہید ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی لاش کو لایا گیا، تو اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا، شہید ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہوا کیا یہ وہی ہے جس نے یہ بات کہی تھی؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں یہ وہی ہے، نام یہ وہی شخص ہے۔ تو اللہ آپ سے فرمایا کہ صدق اللہ فصدقہ، کہ اس نے سچے دل سے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر دیا۔ اور پھر یہ ان صحابہ کا ایمان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے ان کے اندر اس دنیا کی یہ طمع، یہ مال و دولت، یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور دنیا کو حقیقت ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی، آخرت پر ان کا یقین تھا، اس لیے تو اس کو کچھ جو مال دیا گیا اس نے اللہ کے واپس کر دیا، اس نے لیا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ کمانا اور یہ رکھنا، یہ برا نہیں ہے، یہ تو انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ جب ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یہ دنیا اگر اتنی بری ہے تو یہ اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ تو بھائی دنیا اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے بنائی ہے۔ دنیا میں جب ہم نے رہنا ہے تو ظاہر ہے یہاں کی ضروریات ہیں، لیکن مسئلہ تب خراب ہوتا ہے کہ جب ہم اس دنیا کو ضرورت کے بجائے مقصد بنا لیتے ہیں۔ جب مقصد بن جائے تو پھر وہاں سے کام خراب ہوتا ہے۔ اس لیے بڑی زبردست قسم کی مثال دی مولانا روم نے فرمایا کہ یہ پانی جب تک کشتی کے نیچے رہتا ہے اور کشتی پانی کے اوپر ہو تو یہ پانی کشتی کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو ساحل تک لے کے جاتا ہے، اس کو پار لگاتا ہے، اور جب یہ پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو پھر یہی پانی اس کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ یہ دنیا کی، یہ مال و دولت کی مثال بھی ایسی ہے، جب تک یہ انسان کے دل میں اس کی محبت نہ ہو تو اس وقت تک تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، جب انسان کے دل میں اس کی محبت آ گئی تو پھر یہ انسان کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔